Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اور ان کا فتویٰ بھی یہ بھائی کہتے ہیں میلاد النبی منانا جائز ہے؟ کیوں جی؟ نہیں جائز ہے؟ آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں، برفیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی باری آتی تو کہتے ہیں میلاد النبی منانی جائز نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ کیوں جی صاحب؟ اور اپنے بیٹے کی باری حاجی صاحب پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا، تو جناب برفیاں، لڈو، خوشیاں، اور اللہ کے رسول کے یوم پیدائش آ جائے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے. کوئی بتا ہی نہیں رہا، آپ سب چپ ہو کے بیٹھ گئے. بس ایسے ہی کہتے تھے منع ہے آپ بتائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. یہ ہے سمجھدار بھائی ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب پیدائش اللہ کے رسول کی ہوئی تھی تب بھی آپ کے رشتہ داروں نے خوشیاں منائی تھی، لیکن اس دن کو بطور تہوار ہر سال منانا یہ مسئلہ ہے. میرا بیٹا پیدا ہوگا، میں مٹھائیاں تقسیم کروں گا، دیگ تقسیم کروں گا، لیکن اگر یہی کام آئندہ سال اس کے یوم پیدائش پہ کروں، سالگرہ مناؤں، برتھ ڈے مناؤں، یہ غلط ہے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تھے، ہجرت کی تھی. میرے بھائی دھیان سے، بڑی اہم بات ہونے لگی تبصرے بعد میں. حاجی صاحب بڑی اہم بات ہونے لگی تبصرے بعد میں. اگر تبصرے کرتے رہے تو یہ چیز سے محروم رہ جائیں گے آپ. نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے، مدینہ والوں نے بڑی خوشیاں منائیں اور کہا جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی آ گئے. عورتیں کہہ رہی ہیں، بچے کہہ رہے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں لو جی عید میلاد النبی ثابت ہوگی. میرے بھائی نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، لیکن وہ دن جس دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے، جب آئندہ سال آیا تو کیا مدینہ والوں نے اسے بطور تہوار منایا؟ یہ سوال ہے. بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے فتح پائی، بڑے خوش ہوئے، لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا کیا اس کو بطور عید، بطور تہوار کے منایا گیا؟ نہیں. مکہ فتح ہوا، بڑے خوش ہوئے، لیکن یہی دن جب آئندہ سال آیا یوم فتح مکہ تو کیا اس کو بطور عید، بطور تہوار منایا گیا؟ یہ سوال ہے. تو وہ دن جو بطور عید ہر سال منایا جائے گا وہ دو ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے پہلے سے دو عیدیں منایا کرتے تھے. کتنی عیدیں؟ دو دن منایا کرتے تھے. آپ نے کہا بھی کیسے دو دن ہیں؟ کہنے لگے جی ہمارے کھیلنے کے، کودنے کے، خوشیاں منانے کے دو دن ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیے گا. آپ نے کہا اللہ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں، ان دو دنوں کے متبادل کے طور پہ، بدلے کے طور پہ دو دن دے دیے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. اگر تیسری عید کی گنجائش ہوتی تو آپ کہتے دو دن تمہارے، دو میری طرف سے، 4 دن ہو گئے. لیکن چونکہ تیسری عید کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے کہا ان دو دنوں کے متبادل کے طور پہ اللہ نے 2 دن اور دے دیے ہیں، وہ ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اپنے نبی کے یوم پیدائش کو بطور تہوار منانا، یہ کام کس قوم نے شروع کیا تھا؟ عیسائیوں نے. کس نے شروع کیا تھا؟ اور مسلمان بھی یہی کام کریں گے تو عیسائیوں کی مشابہت کر رہے ہیں. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. ربیع الاول کا مہینہ
آپ کی زندگی کا جو آخری ربیع الاول کا مہینہ تھا صحابہ کرام نے روتے ہوئے گزارا ہے. کیسے گزارا ہے؟ روتے ہوئے. اور آج ہم جشن مناتے ہوئے گزاریں کیوں جی؟ کیا اللہ کے رسول کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے؟ تو میرے بھائی ایسے نئے نئے کاموں سے. اور پھر یہاں آخری بات بتا دوں، اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور جشن، بطور تہوار منانا اچھا کام ہوتا تو اس کا آغاز، اس کا افتتاح، اس کی اوپننگ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے. لیکن یہ کام نہ آپ نے سب سے پہلے کیا، نہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، نہ کسی تبع تابعی نے کیا. اس کام کا آغاز کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ مصر کے فاطمی حکمران. مصر کے نام لیجیے گا ذرا. مصر کے وہ فاطمی حکمران جو ممبر و محراب پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان پہ لعنتیں کیا کرتے تھے. آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانے کا کام سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے. 4 اماموں نے نہیں شروع کیا. امام ابو حنیفہ نے کام نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، امام احمد نے نہیں کیا. یار ہم اس معاملے میں کیا صحابہ کرام سے بھی آگے نکل گئے، 4 اماموں سے بھی آگے نکل گئے، اللہ کے رسول سے بھی آگے نکل گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے اس کا یہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. تو اس لیے میرے بھائی اس کام سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے. اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. بھئی صحابہ کرام نے تو نہیں منائی تھی، 4 اماموں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو یہ کس کس پہ فتویٰ لگا رہے ہو؟